नाजरीन, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ बहुत सी अपडेट्स शेयर करूँगी। मेरी पिछली वीडियो से लेकर अब तक जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका हम कोई रिव्यू करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। सबसे अहम खबर यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने 3 मुल्की दौरों पे हैं, जिसपे वो 3 ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे, जिसमें सऊदी अरब, कतर और दुबई शामिल हैं। इसके अलावा हम 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में की गई, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई। दोनों को बारी बारी हम एनालाइज करेंगे और इसके अलावा इनका डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी उस पर, और इसके अलावा जो इंडियन एयर चीफ हैं उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ गई, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में मुझ तक लाजमी पहुंचाएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में की गई है, तो हम इसको देख लेते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है, तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। I will make few sentences and leave it for your imagination. हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं? आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं। As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right. सरबराहान मौजूद हैं, अपनी अफवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये जो तीनों अफराद यहाँ पे बैठे हैं, इनके आप बॉडी पोस्चर और फेस एक्सप्रेशंस अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये लगता है कि अंडर प्रेशर है, खुशी नहीं है इनके चेहरे पे। जिस तरह से ये हमला करने आए थे और इनका एक ख्याल था कि पाकिस्तान को ये शायद फतह कर लेंगे, वो खुशी तो इनके चेहरे पे कहीं भी नजर नहीं आ रही, बल्कि इनके चेहरे के जो तासुरात हैं वो ऐसे हैं जैसे हारने वालों के होते हैं। और इसके साथ साथ सहाफ़ियों के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब भी इनके पास मौजूद नहीं है। एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया तो उसको ये कहा गया, आप ये सवाल ना करें बल्कि ये सवाल करें। आप ये क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपसे और इस पे बात करें। Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objective? के नुकसानात के मुतालिक सवाल भी बहुत अहम था, जिसका कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा सका। लेकिन इसके अलावा एक सवाल जो एक सहाफ़ी ने किया, उसने इंडियन आर्मी की पोल खोल दी। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि अगर आप जीत रहे थे तो फिर आपने अचानक सीज फायर कैसे कर दिया? ये तो ऐसे ही है जैसे आप सेंचुरी के करीब हो और 99 के स्कोर पर आप अचानक इनिंग्स डिक्लेयर कर दें। इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम तो मुस्कुरा ही सकते हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं। इसी मुस्कुराहट के साथ आप देखिए पाकिस्तानी ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस, जो कि एक मुस्कुराहट के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ की गई। इसमें तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। उनका बॉडी पोस्चर और फेस एक्सप्रेशन ये ऐलान कर रहे थे कि ये फतह याब हुए हैं। Look who's behind it. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. Masood Azhar's brother has been killed in Operation Sindoor. That's Maulana Now stop here. Rauf Azhar. Masood Azhar. Kindly, please. So what he's saying now, their media is saying that no, this person has died. So at the same time he is dead for them. At the same time he is alive for them. To whom to believe? So what we did was, we tried to reach out this man, because there was a person who was leading the prayers. Now we'll show you that man. This information that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media, because they push it out so aggressively and so much that a very a journalist of an international media is saying, believing that the brother of the story, because that story has been told, has been given to her by a very top ranking official.
And she's saying that the military officials of Pakistan have said that. Where is that record? At what time ISPR, myself, anybody has said and made any comment about it? पाकिस्तान ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। इस मौके पे इंडियन पायलट की गिरफ्तारी के मुतालिक भी सवाल उठाया गया, जिसको डीजी ISPR ने अच्छे से आंसर किया। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस थे औरंगजेब अहमद, उनकी मुस्कुराहट ने कुछ अलग ही फसाना सुनाया। That as international media also reported that Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is اور لوگ ان کی مسکراہٹ کو معنی دیتے رہ گئے۔ بہرحال جو آفیشیل کنفرمیشن ہمارے پاس آئی ہے صرف ہم اس پہ بات کریں گے، اور ان آفیشیل کسی چیز پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ We are in a combat scenario and losses are a part of combat. انڈین پریس کانفرنس بہت اہم تھی، اس میں بھارتی فضائیہ کے آفیسر نے وہ چیز ایکسیپٹ کر لی جو ابھی تک انڈیا ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، یعنی کہ بھارت کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تو فوجی کارروائی کا معمول کا حصہ ہے نقصانات، لیکن بہرحال کس چیز کا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے، یہ بتانے سے وہ ڈرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے اس بارے میں کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ مزید جھوٹ بولنا نہیں چاہ رہے یا جو بات وہ اب تک کرتے آ رہے تھے اس پہ اسٹینڈ لینا اب ان کے لیے مشکل ہے۔ ایک طرح سے پاکستان کی کامیابی اپنے منہ سے تسلیم کر لی ہے۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ انڈیا کو کیسے نقصان ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، میرے پرسنل نالج میں ہے، باقی 2 مجھے ادر سورسز سے پتا ہے۔ تو اب آپ ایک بات بتائیے، آپ نے تو بڑی پرشنسا کر کے جو 526 کروڑ کا مل رہا تھا رافیل، وہ 1670 کروڑ روپے کا خرید کے بڑے بخان کیے تھے۔ دیش کا یہی میڈیا کیسے رافیل یہ کر دے گا، رافیل وہ کر دے گا، چین ڈر گیا، یہ ڈر گیا، اور اب کیا ہوا؟ اب ایک بھی چھو نہیں ہے کسی سے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے پمپور میں ملا وہ کیا تھا، اخنور میں ملا وہ کیا تھا، اور بھٹنڈا میں ایئر بیس کے پاس جو کھیتوں میں مار گرایا گیا وہ کیا تھا، کوئی نہیں۔ اچھا میں میڈیا کی استھتی دیکھ رہا ہوں، سب کو پتا ہے، وہاں اس میں لکھا ہوا بھی ہے، اس کے جو ملوا ہے اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا، باوجود اس کے دیکھیے کس طرح کی خبر چھاپتے ہیں، بھٹنڈا میں پلین کریش، 2 کی موت، جانچ میں جٹی ایجنسیاں۔ یہ دیکھیں انڈین ایکسپریس کیا لکھتا ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ ایئر کرافٹ کریش ان ولیج نیئر بھٹنڈا ایئر فورس بیس۔ بھیا رات کو 2 بجے کوئی ایرا گہرا تو نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے دینک بھاسکر، پمپور میں اسکول کی چھت پر گرا لوہے کا ڈھانچہ، دھماکے۔ مطلب یہ بھی نہیں لکھ پا رہے ہیں کہ بھیا وہ بیمان کا الگ دکھائی دے رہا ہے، وہ آپ دکھائیے نا، یہ مہر بھی اس کی لگی ہے، یہ دکھائیے نا، کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہ دشا ہے، جس میڈیا کی یہ دشا ہو اس سے آپ کیا امید کریں گے؟ یہ ان سوالات کا جواب یہ جو کلپس میں نے اٹیچ کی ہیں ان سے مل گیا ہوگا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں پریس کانفرنس کی ڈفرنس کی۔ اب میں آپ سے جو تصویر شیئر کر رہی ہوں اس تصویر کو دیکھیں، اس میں اوپر پاکستان کی ٹرائی سروس پریس کانفرنس ہے، نیچے انڈیا کی ہے۔ ان دونوں تصاویر کا فرق دیکھیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں بزدلانہ طریقے سے آئے تھے اور خاموشی سے نہتے شہریوں کو انہوں نے جان سے مار دیا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، وہ بہادر ہیں، وہ جنگجو ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم آ رہے ہیں، اب آپ بچ کے دکھائیں، اب ہمارا رسپانس آ رہا ہے، اور انہوں نے دن کی روشنی میں حملہ کیا، سامنے سے اعلان کر کے۔ ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے اور جو اطمینان ہے وہ ان کی فتح کا اعلان کر رہی ہے۔ ایک طرف پاکستانی عوام ہے جو جیت کا جشن مناتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ کتنی پاکستان کے دوست ممالک اس جشن کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین عوام ہے وہ انڈین آرمی کی کیا چھترول کر رہی ہے یہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔
اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نریندر مودی کی پریس کانفرنس کے بارے میں. आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया. کے بعد ان کو میں 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں. سب سے پہلی تو یہ کہ جب پاکستان نے پہلی ہی فرصت میں آپ کو کہا تھا کہ آپ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر انویسٹیگیشن کروائیں, اگر اس میں پاکستان کا ہاتھ ہوا تو ہم اس میں آپ کا مکمل تعاون کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہم بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں. لیکن آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ بڑے تیسمار خواہ ہیں, آپ نے صرف الزامات کی بنیاد پہ پاکستان پہ حملہ کر دیا اور آپ بدماش بن کے دکھا رہے تھے. تو کہاں گئی آپ کی بدماشی؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے ٹھکانے کا الزام لگا کے اس کے اوپر اٹیک کر دیں؟ اور یہ دھمکیاں تو آپ ہمیں دیجیے گا مت. آپ کی دھمکیوں میں تو پاکستان پہلے بھی نہیں آیا تھا. ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی, بار بار بتا رہے ہیں. آپ جن ہواؤں میں اڑ رہے ہیں نا, وہاں سے نیچے آ جائیں, کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں ان فضاؤں کے بے تاج بادشاہ پاک فضائیہ ہے. دا ڈیلی ٹیلی گراف نے اس بات کو تسلیم کیا ہے, دنیا کے تمام لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. پاکستان ایئر فورس دا انڈسپیوٹڈ کنگ آف دا اسکائز. اگلی بار آپ نے اگر پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھائی تو 10 مئی کو یاد کر لیجیے گا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو یاد آئے گا کہ پاکستان نے آپ کو کیسا جواب دیا تھا, کہ آپ ہاتھ جوڑ کے کئی ممالک کے پاس پہنچ گئے تھے کہ کس طرح سے اس جنگ کو روکا جائے, سیز فائر کروایا جائے, اور اس بات کا ثبوت CNN پہ موجود ہے. ہمیں یعنی پاکستانی عوام کو تو بیوقوف بنانے کی آپ کوشش کیجیے گا نہیں. یہ کام آپ اپنی بھارتی عوام کے ساتھ کریں جس کو بیوقوف بننے کی عادت ہے. یہاں میں آپ سے ایک اور اہم خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ کی سیکیورٹی میں فوری طور پہ اضافہ کر دیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ گولڈن ایرو اسکواڈرن کے رافیل جیٹ سے منسلک 4 ہندو پائلٹس نے مبینہ طور پہ انہیں ایک شدید بحث کے دوران حملے کا نشانہ بنایا ہے. یہ واقعہ بھارتی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں آپریشن سندور کی ڈی بریفنگ میں پیش آیا. پائلٹس نے الزام عائد کیا کہ ایئر چیف نے انہیں مکمل اختیارات نہیں دیے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ وہ ایک سکھ آفیسر ہیں. مودی نے جو زہر اپنی عوام میں گھول دیا ہے وہ زہر جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. بھارتی عوام, بھارتی فوجی, بھارت کا کوئی خطہ, بھارت میں رہنے والی ساری کمیونٹیز ہندوازم کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بھارت میں رہنے والوں کو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لازمی لگانا پڑتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ بھارت زندہ باد کا نعرہ لگائیں کہ وہ آپ کا ملک ہے, لیکن وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں. بھارت میں ہندوازم ایکسٹریمزم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کے شکار بھارتی ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کہ سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور سکھوں کے لیے یہ ایک خطرے کا نشان ہے. اس اچانک جنگ بندی یعنی سیز فائر کے بعد ٹرمپ نے اچانک جو ٹیرف چائنا پہ لگایا تھا اس ٹیرف کو کم کر کے 30% کر دیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا چائنا کی ٹیکنالوجی نے ٹرمپ کو خوفزدہ کر دیا ہے؟ کیا پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں؟ یقیناً یہ وہ سوال ہے جس کے جواب آنے والا وقت دے گا. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.